بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سامعین میں آپ کے سامنے دلیل نمبر 3 رکھتا ہوں۔ یہ ہماری تیسری حدیث ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، نسائی شریف آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے۔ وہ فرماتے کہ ان عبداللہ قال الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال قال فقام فرفع يديه اول مرة ثم لم يعيده، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی خبر نہ دوں؟ کس کی نماز کی خبر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، بصلاۃ رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، بس رفع الدین کیا ایک مرتبہ، پھر اس کا اعادہ نہ کیا، پھر اس کا اعادہ نہ کیا۔ رفع الدین کیا ایک مرتبہ، پھر اس کا اعادہ نہ کیا۔ یہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بصلاۃ رسول اللہ کہہ کر بتاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نماز ہے کہ جس میں رفع الدین کتنی مرتبہ ہے بھائی؟ ایک مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ پھر اس کے بعد رفع الدین کا اعادہ نہیں کرتے، رفع الدین دوبارہ لوٹاتے نہیں ہیں، رفع الدین دوبارہ کرتے نہیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک دفعہ رفع الدین کرنے کے بعد نماز شروع ہوتی ہے، نماز ختم نہیں ہوتی۔ نماز ختم تو نہیں ہوتی نا، لیکن رفع الدین کا ذکر جو ہے وہ صرف ایک دفعہ ہی، دوسرے مقامات پر نہیں۔ تو دیکھیے، اس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کس کی نماز کہہ رہے ہیں؟ نبی والی نماز کہہ رہے ہیں۔ لیکن آج کا اہل حدیث اپنے آپ کو کہلانے والا وہ کہتا ہے کہ یہ نبی والی نماز نہیں۔ عجیب بات، عجیب بات۔ تو اس حدیث سے دیکھیں بالکل صاف مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نماز کے اندر صرف ایک دفعہ رفع الدین کرتے تھے اور اس کا اعادہ نہیں کرتے تھے۔ ہم بھی اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے صرف نماز کے شروع میں ایک دفعہ رفع الدین کرتے ہیں، اس کے علاوہ رفع الدین نہیں کرتے۔ تو یہ حدیث ہمارے عمل پر مطابقت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے وہ جو لوگ باب کا تانا دیتے ہیں نا کہ اماموں نے دیکھے، محدثین نے کیا باب باندھا ہے، کیا باب باندھا ہے، تو ذرا اس جگہ اس حدیث پر آپ یہ دیکھ لیں کہ امام نسائی نے ترک کا باب باندھا ہے، ترک کا ذالک۔ اس حدیث سے پہلے رفع الدین کرنے کے ذکر کو نقل کیا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع جاتے، رکوع اٹھتے رفع الدین کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ حدیث لائے اور عنوان دیا ترک ذالک۔ کیا مطلب؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع جاتے، رکوع اٹھتے رفع الدین ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ اس پر دلیل یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ لے جی بھائی، اب آگے آپ کے یہ جو ہے نا محدثین بھی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، محدثین تو انشاءاللہ ہمارے پاس ہیں، وہ جب ہم انشاءاللہ محدثین کے حوالے آپ کے سامنے رکھیں گے نا مستقل، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ لیکن یہاں بطور یعنی ضمن یہ بات آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو یہ حدیث الحمدللہ بالکل صحیح ہے۔ سند کے اعتبار سے اس حدیث کا ایک راوی بخاری مسلم کا ہے، ایک راوی کس کا ہے بھائی؟ بخاری مسلم۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اب وہی بات کہ اہل حدیث حضرات اس حدیث کو نہیں مانتے، اہل حدیث حضرات اس حدیث کو نہیں مانتے۔ وہ اہل حدیث ہی آج کا کیا، وہ اہل حدیث ہی آج کا کیا جو یہ حدیثیں مانے، ٹھیک ہے نا، جو یہ حدیثیں مانے، تو یہ حدیثیں نہیں مانتے۔ اس حدیث پر پھر اعتراضات ان کے کیا ہوتے ہیں؟ جو حافظ زبیر علی زئی صاحب نے ان کو پڑھائے ہیں، بتائے ہیں، یا ان کے اور مولویوں نے اور جو ہے وہ پروفیسروں نے ان کو پڑھائے ہیں، کیا اعتراضات ہوتے ہیں؟ تو اعتراضات تو اس حدیث پر مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان سب کو نچوڑ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان سب کا نچوڑ دو باتوں میں، ان سب کو اگر آپ نچوڑ لیں، ان سب کو آپ اگر ان کا خلاصہ کر لیں تو دو باتیں بنتی ہیں۔ دو قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں اس حدیث پر، نسائی والے، دو قسم کے۔ ایک اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ جی محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، یہ میں نچوڑ بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، ایک اعتراض۔ دوسرا اعتراض ہوتا ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے اندر ان سے روایت کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے۔ تو جہاں تک دیکھیں پہلے اعتراض کی بات ہے، جہاں تک پہلے اعتراض کی بات ہے کہ جی اس کو محدثین نے ضعیف کہا ہے، مثلا فلاں یا فلاں جو بھی محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، تو اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، یہ آپ میری کتاب دیکھ لیں۔ فی الحال یہ کتاب ہے میری، اس کے اندر ہم نے حوالے نقل کیے ہیں کہ محدثین نے اسے صحیح کہا ہے،
محدثین نے اسے صحیح کہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے میری، ترک رفع الدین پر احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، ترک رفع الدین احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے، اس کو جمہور محدثین کرام نے جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا رائے دی ہے کہ اس کو حسن بھی کہا ہے، صحیح بھی کہا ہے اور مانتے بھی ہے صحیح۔ دیکھیں مثلا امام ترمذی ہیں، یہ جو ہم نے حوالے نقل کیے ہیں پہلے نمبر پہ، اور اس کے علاوہ جو انہی کے اپنے علماء میں سے ہیں وہ بھی ہیں، مثلا جیسے امام ترمذی ہو گئے، امام ابو داؤد ہو گئے، علامہ ابن حزم ہو گئے، امام دارقطنی، ابن قطان، امام ابن ترکمانی، اور اس کے علاوہ امام علاء الدین مغلطائی اور دوسرے بہت سے محدثین ہیں۔ اس میں علامہ ناصر الدین البانی صاحب کا بھی آپ کو نام ملے گا، علامہ احمد شاکر جو ان کے ہیں ان کا بھی آپ کو نام ملے گا، اور ان کی آپ یہ عبارت دیکھ لیں، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے کتاب، کہ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو حافظ ابن حزم نے محلہ میں اور دوسرے محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ واقعی یہ حدیث صحیح، اور بعض لوگوں نے حدیث میں علتیں بیان کی ہیں، مگر اس حدیث میں کوئی علت نہیں ہے، اس حدیث میں کوئی علت نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ حدیث یا ابن آدم کے نزدیک بھی صحیح بنتی ہے، امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی حدیث صحیح بنتی ہے، اور اس کے علاوہ حافظ زبیر رضی صاحب کا ایک اصول کے تحت جو انہوں نے جو ہے اپنی یہ کتاب مسئلہ فاتح خلف الامام کے اندر نقل کیا ہے، اس اصول کے تحت یہ حدیث 7 محدثین کے نزدیک اور بھی صحیح بنتی ہے۔ یعنی تقریباً یہ ہم نے آپ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر تقریباً ہم نے کوشش کی ہے 20 محدثین کے حوالے نقل کیے ہیں کہ جن کے نزدیک، جنہوں نے یا تو اس کو حدیث کو صحیح کہا ہے یا ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح بنتی ہے، اور ان کے نزدیک یعنی حدیث صحیح بنتی ہے۔ تو تقریباً 20 محدثین کے حوالے ہم نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیے ہیں کہ جن کے نزدیک یہ حدیث کیا بنتی ہے، صحیح ہے، یا جنہوں نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے یا صحیح کہا ہے، یا جن کے نزدیک یہ حدیث صحیح بنتی ہے۔ تو دیکھ لیں، اگر تو یہ اعتراض ہے کہ جی اس کو محدثین نے ضعیف کہا ہے، تو نہیں بھائی، اس کو محدثین نے صحیح بھی کہا ہے، اس کو محدثین نے صحیح بھی کیا۔ پھر اگر ضعیف کرنے سے ضعیف ہو گئی تو صحیح کرنے سے چلو اب صحیح ہو گئی، ٹھیک ہے نا بھائی، ہماری حدیث صحیح ہو گئی۔ یہ 20 محدثین میں نے آپ کے سامنے فی الحال رکھے، ورنہ حوالے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی ہے، لیکن یہ فی الحال میں نے کچھ آپ کے سامنے حوالے رکھے، صحیح ہے۔ لیکن اس پر میں آپ کو صرف ایک الزامی عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، حافظ زبیر رضی صاحب کی، اس الزامی عبارت کی روشنی میں آپ اس اعتراض کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے۔ یہ آپ کے سامنے ایک کتاب ہے حافظ زبیر رضی صاحب کی، اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ حافظ زبیر رضی صاحب کیا لکھتے ہیں۔ یہ ایک منٹ، جی اب یہ دیکھیے حافظ زبیر رضی صاحب کیا لکھتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری، امام ابو حاتم، امام بہقی رحمہ اللہ نے اس روایت کو غیر محفوظ قرار دیا ہے۔ یعنی ایک روایت حافظ صاحب نے پیش کی ہے اپنی بطور دلیل پر، حافظ زبیر رضی صاحب نے، اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ امام بخاری، امام ابو حاتم، امام بہقی نے اس روایت کو غیر محفوظ قرار دیا۔ کیا قرار دیا بھائی؟ غیر محفوظ قرار دیا۔ تو عرض ہے، اب یہ حافظ صاحب عرض لکھ رہے ہیں کہ تو عرض ہے کہ یہ جرا غیر مفسر ہے، یہ جرا کیا ہے؟ غیر مفسر ہے، جبکہ اس حدیث کے تمام راوی امام بخاری، امام ابو حاتم، امام بہقی کے نزدیک ثقہ ہیں، تو اسے کس دلیل کی بنیاد پر غیر محفوظ قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو اسے کس دلیل کی بنیاد پر غیر محفوظ قرار دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، تو جو اصول حافظ زبیر علی زئی صاحب نے بنایا ہے نا، جو اصول اہل حدیث عوام کے علماء نے بنایا ہے، محدث الاثر نے بنایا ہے، وہی ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی اس حدیث کا، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کا ایک ایک راوی تمام محدثین کے نزدیک ثقہ ہے، بخاری مسلم کا ہے۔ جب ثقہ ہے تو اس حدیث کو ضعیف کہنا یہ جرا کیا ہے؟ غیر مفسر بنتی ہے، غیر مفسر، اور غیر مفسر جرا کو خود جو ہے وہ اہل حدیث حضرات نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضعیف کہنا یہ اصول حدیث کی روشنی میں یہ کوئی جرا نہیں ہے اور مانا نہیں جائے گا اس کو، جیسا کہ ان کے اپنے علماء نے اس بات کا اقرار کیا ہے، اور میں نے فی الحال آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اعتراض ہے۔ دوسرا اعتراض کیا ہے؟ وہ دوسرا اعتراض ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ جی سفیان ثوری مدلس ہیں اور اس روایت کے اندر ان سے روایت کر رہے ہیں۔ اس حدیث کے اندر آپ یہ دیکھ لیں ذرا کہ اس حدیث کے اندر ان سے روایت کر رہے ہیں، تو اس لیے ان والی روایت مدلس کی ضعیف ہوتی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ اعتراض ہے ان کا۔ تو ہماری طرف سے دیکھیں جواب یہ ہے، آپ سمجھیں اس بات کو، کہ ہم نے اس بات سے انکار نہیں ہے کہ سفیان ثوری مدلس نہیں ہے،
ہم مانتے ٹھیک ہے مدلس ہے، ان سے روایت کر رہا ہے، ہمیں سے انکار نہیں ہے، لیکن آپ ان سے یہ پوچھ لیا کیجیے کہ بھائی یہ کون سے طبقے کا مدلس ہے؟ کیا ہر طبقے کے مدلس کی روایت ضعیف ہوتی ہے؟ مدلسین کے بھی جو طبقات ہیں نا، مطلب درجات ہیں ان کے بھی، تو کون سے درجے کا مدلس ہے یہ؟ کون سے طبقے کا یہ مدلس ہے؟ پہلے کا ہے، دوسرے کا ہے، تیسرے کا ہے، چوتھے کا ہے، پانچویں کا ہے، کون سے کا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم تو اسے کہتے ہیں کہ یہ دوسرے طبقے کا مدلس ہے، اور محدثین نے اصول بھی لکھا ہے کہ دوسرے طبقے کے مدلس کی ان والی روایت صحیح ہوتی ہے، ضعیف نہیں ہوتی۔ دوسرے درجے کے مدلس کی ان والی روایت کیا ہوتی ہے بھائی؟ صحیح ہوتی ہے، ضعیف نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس پر میں آپ کے سامنے حوالے انہی کے فی الحال رکھ رہا ہوں، انہی کے علماء کے، ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ جیسے یہ آپ کے سامنے خیر الکلام ہے، اس کے اندر ان کے اپنے عالم جو ہے وہ حافظ محمد صاحب گوندلوی لکھتے ہیں سفیان ثوری کے متعلق کہ سفیان دوسرے طبقے کا مدلس ہے، طبقات المدلسین۔ دوسرے طبقے کے مدلسین کے متعلق حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ائمہ حدیث، کنہوں نے بھائی؟ ائمہ حدیث نے ان کی تدلیس برداشت کی ہے اور ان کی حدیث صحیح سمجھی ہے۔ ائمہ حدیث صحیح سمجھ رہے ہیں، تو اگر آج کے اہل حدیث اگر نہیں سمجھ رہے تو ان کو چھوڑ دیں آپ۔ ائمہ حدیث جیسے یہ پیچھے گزرا کہ ائمہ حدیث نے ان کی تدلیس برداشت کی ہے اور ان کی حدیث صحیح سمجھی ہے، کیونکہ یہ لوگ امام تھے اور تدلیس کم کرتے تھے، جیسے امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جیسے امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ خیر الکلام ہے، دیکھیں ان کے اپنے عالم لکھتے ہیں کہ بھائی یہ دوسرے طبقے کے مدلس ہیں، ان کی ان والی روایت کو ائمہ حدیث نے برداشت کیا ہے اور صحیح سمجھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر یہ جو ہے وہ اس کو ضعیف کہتے ہیں تو یہ ائمہ حدیث کے بھی مخالف جا رہے ہیں، اصول یعنی محدثین کے بھی مخالف جا رہے ہیں۔ ایک حوالہ، دوسرا حوالہ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں مقالات راشدیہ، یہ سید محب اللہ شاہ راشدی جو ہے وہ اہل حدیث کے اکابر میں سے ہیں، پیر بدین شاہ راشدی کے بھائی ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے عبارت ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک مضمون لکھا ہے حافظ زبیر رضی صاحب کے رد میں، تو اسی کے اندر یہ ایک عبارت ہے، آپ دیکھ لیں کہ امام موصوف یعنی ابن معین کی اس عبارت سے معلوم ہو گیا کہ امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ مدلسین کے مرتبہ ثانیہ میں یعنی دوسرے میں داخل ہیں، یعنی جن کی ان روایت بھی ان کی امامت و جلالت اور قلت تدلیس کی وجہ سے مقبول ہے۔ اب یہ موقف یعنی کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ دوسرے درجے کے ہیں اور ان کی روایت مانی جائے گی، مقبول ہے۔ اب یہ موقف صرف حافظ ابن حجر یا علائی اور حافظ ذہبی کا نہ رہا، بلکہ ان کے ساتھ امام ابن معین جیسے جرح و تعدیل کے امام بھی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے کچھ نام پیش کر دیے کہ بھائی اتنے بڑے بڑے ائمہ حدیث جو ہیں، محدثین جو ہے، جرح و تعدیل کے امام جو ہے سفیان ثوری کی ان والی روایت کو قبول کر رہے ہیں۔ جب اتنے بڑے بڑے محدثین قبول کر رہے ہیں تو اگر آج کا اہل حدیث نہ، تو جب آج کا کوئی اہل حدیث اگر قبول نہیں کرتا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ کرے جی، نہ کرے، ہمیں اس سے کون سی غرض ہے؟ بڑے بڑے محدثین نے قبول کی ہے اس حدیث کو، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی ان والی حدیث کو۔ تو یہ دو حوالے، یہ آپ کے سامنے تیسرا حوالہ ہے جز رفع الدین کا۔ ٹھیک ہے، یہ جز رفع الدین ہے آپ کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ عبارت دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے لکھتے ہیں کہ قال وقی عن سفیان عن حماد۔ سفیان کس سے روایت کر رہا ہے بھائی؟ ان سے۔ سفیان کس سے روایت کر رہا ہے؟ ان سے۔ ٹھیک ہے، یہ 119 والی۔ اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ وخالف محمد بن جابر۔ ٹھیک ہے، کیا لکھتے ہیں اس کے نیچے کہ وخالف محمد بن جابر۔ پھر آگے جو فیصلہ دیتے ہیں یہ 119 اور 120 کے بعد یہ آپ دیکھ لیجئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیصلہ ہے، قال البخاری وحدیث ثوری اصح عند اہل العلم۔ حدیث ثوری جو ہے وہ اہل علم کے نزدیک سب سے زیادہ صحیح، صرف صحیح نہیں، سب سے زیادہ صحیح۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی سفیان ثوری کی ان والی روایت کے متعلق کیا فیصلہ ہے؟ وہ یہی فیصلہ ہے کہ اہل علم کے نزدیک یہ زیادہ صحیح ہے۔ یہ اہل علم کے نزدیک کیا ہے؟ ان والی روایت کیا ہوتی ہے؟ زیادہ صحیح ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی حوالے ہیں، بہرحال میں ان تین حوالوں پر اتفاق کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ جو تدلیس کا اعتراض کرتے ہیں، یہ جو شور مچاتے ہیں، وہ اتنا وزنی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہماری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث
جو نسائی سے ہم پیش کرتے ہیں یا دیگر جو ہے کتب سے پیش کرتے ہیں اسی کو اسی سند کے ساتھ وہ بالکل صحیح ہے اور سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے اور اس پر کوئی ایسا وزنی اعتراض نہیں ہے۔